حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا۔ روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے۔ لاکھ کا مجمع واز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں۔ یہ شان کس نے دی؟ وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی، اے تے تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے، ایسی روحانی طاقت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی روحانی طاقت چیک کر لیتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے آج کل ایک نیا ٹیسٹ پرفارم کیا ہے کہ سارے دنیا کے بزرگ ایک ایئر بس A380 میں 555 مسافر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان سے 555 بزرگ جمع کیے جائیں کنسنسس کے ساتھ ریفرینڈم کروا کے، جن کے زیادہ مریدین ہو، اور وہ جب 10,000 فٹ کی ہائٹ پہ بس A380 پہنچے نا تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے یہاں سے فون کے ذریعے کہ سر آپ پیراشوٹ سے نا کود جائے نیچے، پیچھے بزرگ جہاز اڑا لیں گے۔ سارے بزرگ تو چیخاں مارنا شروع کر دیں گے، سب تو بزرگ بھی لے انہوں کو سر اے تسی پائلٹ صاحب اٹھو، اے دیکھو روحانی علم ہے، اے انہیں جہاز تو جہاز پہ لینڈ کرا لیں گے اور انشاءاللہ جنت ہی جا کے لینڈ ہوئے گا۔ ہمارا اس نے جانا ہے، ویسے تو پتہ نہیں کہاں ہوگا، لیکن چلو جنت میں جا کے لینڈ کرے گا، اس زمین پہ نہیں لینڈ کر سکے گا۔ اور یہ اللہ دی تاں نال ہی کردے نے، یہ پہلے ہی کردے سن، ان کو نہیں ہوتا انہاں کولوں۔ میں نے تو چیلنج کیا کہ میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، دنیا کا کوئی بزرگ اس کو دیکھ کے سر پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں میں پوچھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ تو دس ہی نہیں سکتے، تلاوت کر کے دس دو کسی فارمولے دی، نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً، اور لوگوں نے بنا دیا ہے اللہ کے بندوں میں سے اس کے جز۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ جس خدا کی یہ شانیں ہیں اس کے لیے تم نے مخلوق میں سے اس کے بچے قرار دے دیے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بت اللہ کے سب آرڈینیٹس ہیں۔ وہ کہاں اللہ کی شان؟ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ بزرگاں نے سنبھالے ہے، جی وہ غوث نے دنیا سنبھالی ہے۔ اللہ تو بولتے ہو غوث دے گردے فیل ہو جان، وہ پیشاب نہیں اپنا سنبھال سکتا، دنیا کی تو کوئی سنبھالے گا؟ اور پھر ان بزرگوں کے بارے میں جو دعوے کر رہے ہیں، ان بزرگوں کو تو دنیا کا سائز ہی نہیں پتا۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہوں تو آسمان کو زمین پہ گرا دوں، اور میں کہتا ہوں تو زمین کا سائز نہیں پتا، 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے۔ اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سے زمانے سے پہلے بزرگ امام محمد غزالی جو تصوف میں بھی امام مانے جاتے ہیں، منطق میں بھی، فلسفے میں بھی، سائنس میں بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی اتھارٹی مانے جاتے ہیں، کیمیائے سعادت میں انہوں نے لکھا ہے کہ زمین سورج جو ہے زمین سے 5 گنا بڑا ہے۔ اے سب تو بڑے بزرگ دی سائنس دا حال جے۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 گنا بڑا نہیں ہے، 5,000 گنا بھی بڑا نہیں ہے، 5 لاکھ گنا بڑا نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور جن بزرگوں کو سورج اور زمین کا اور آسمان کا سائز ہی نہیں پتا، ان کے یہ دعوے کہ ہم آسمان زمین پہ گرا دیں گے، جھوٹے دعوے۔ اور آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو جائے فلانے مزار تے لے جاؤ، اور یہ مزاروں والے جتنے گدی نشین بیٹھے ہیں جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کیوں نہیں کسی مزار کے اوپر لے کے جاتے؟ ان کا آپریشن کسی مزار کے اوپر کیوں نہیں ہوتا؟ سوچنے کی بات ہے نا، عقل اپنی کھول کے دیکھیں۔ تو انو ٹرک دی بتی مگر لایا نے لگے ہو تسی بھی، اور میں نے تو ان کو چیلنج دیا کہ چھوڑ دیں، آپ بڑے بڑے آپریشن روحانی کرتے ہیں، آپ ایک بچے کا ختنہ بغیر بلیڈ مارے کو روحانی طور پہ کر کے بتائیں، نہیں کر سکتے۔ تو پھر اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا اس طرح نہیں ہے، دنیا میں آپ کو خدا کو ارن کرنا پڑے گا۔